अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इतनी दूर बैठकर जो हालात मैं देखता हूँ तो वाकई मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो आज पाकिस्तान की सियासत का नंबर है, आज मैं उसके ऊपर प्रोग्राम बना रहा हूँ। एक तो जो अभी इजलास हुआ था जिसके अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब आए थे और उन्होंने बताया था जब मुल्क में तकरीब कारी हो रही है तो उसके मुताबिक क्या किया जाए, तो उस पर डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की, उनकी पीटीआई ने उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमने बहुत अच्छा फैसला किया, उस पर भी रोशनी डालेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा अख्तर महंगल साहब का बयान मुझे बहुत बुरा लगा, उसके मुतालिक तफसीली बात करूँगा क्योंकि बहुत से लोग जो ज़ाहिर है जो बच्चे होंगे जिनको तारीख का नहीं पता उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने जो मंगल साहब ने कहा ना कि अगर हमारे पास मिनरल नहीं होते तो हमें भी ये बांग्लादेश की तरह निकाल के पाकिस्तान से फेंक देते। पाकिस्तान से बांग्लादेश को भी नहीं निकाला गया है, ये इंडिया की चालाकी थी। नंबर एक बात ये है, इसको माने या आप ना माने। दूसरी बात ये है कि मिनरल्स ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी कि मिनरल्स बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, मगर आपने उसका क्या किया मुझे ये तो बता दीजिए। 70-75 साल हो गए, आपकी तो उम्र मुझसे भी ज़्यादा होगी। तो आपने उसका कोई बेनिफिट लिया? अपने सूबे को स्विट्ज़रलैंड बनाया दूसरा या नहीं बनाया? आपने तो वही भत्ताखोरी ली है, लोगों को अगवा कराना आपका सारा काम है। आपका मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए भी कि यानी ओवरऑल जो मैं कह रहा हूँ ना, सरदारों की जो बैकग्राउंड में आज एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो है क्या एक्चुअली, ये सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। भाइयों और बहनों, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और उसी की बुनियाद पर उनको सप्लाई करते थे हर चीज़। आप हर चीज़ की समझते हैं ना बात। तो वो इसके उनके वो बन गए थे, महबूब रहनुमा बन गए थे, उनको ज़मीनें अलाट हो गई जब पाकिस्तान बना। इनके किसी घर से तो नहीं, कोई ससुराल से तो नहीं आई थी ज़मीनें। जैसे उर्दू स्पीकिंग आए थे तब बर्बाद हो के आए थे, तो उनसे पूछोगे उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिला, तो शरीफ लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना करे जो किसी को मिल गया ठीक है, लेकिन मैं उस पर बात करता हूँ कि चले आप बताएं ना, आप कि आपने स्विट्ज़रलैंड बनाया बलूचिस्तान को। अभी जो आप कह रहे हैं कि मिनरल अल्लाह ताला मिनरल हर जगह देता है, अगर आप गौर से देखें। बांग्लादेश का मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं मिनरल्स नहीं है, उनके पास जूट था, हालांकि जूट से आप बोरियां बनाते थे। लेकिन यहाँ में पता चला, मैं तो खुद मास्टर्स किया, उसी मेरा सब्जेक्ट मेरे पास ये था कि उस जूट से गाड़ियों का सामान बनता है। गाड़ियों का क्या, आपने देखा होगा कि जो एक प्लास्टिक और शीशा दोनों को मिला के अलाय करके और वो फिर यूज़ होता है, जैसे शीशे के नीचे होता है ना हार्ड सा, वो यूज़ होता है। सारे जापान और जर्मनी की सारी गाड़ी, महंगी तरीन गाड़ियाँ उस जूट से बनती हैं। और वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर एक मामूली 240 गज का जो प्लाट है ना, ज़मीन जिसके पास है, जिसके पास जूट होता है, वो अरबपति बन गया है। आप किस बात किस दुनिया में खो रहे हैं कि एक तो आपके जहन के अंदर इतना जहर भरा हुआ है, आप शुक्र नहीं करते कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। पहली बात तो ये, आपको सरदार बनाया है। सरदार आप खुद साख्ता हैं, वैसे ये मैं बता दूं, आप सरदार वैसे नहीं है। सरदार अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ एक ज़ात है सरदार, बड़ा सरदार वही है। हम सब तो कीड़े हैं भाई। आप इसकी सोचेंगे तो नुकसान में रहेंगे, फिर आप कैसे करीब होंगे? आपने पढ़ने नहीं दिया, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, आप खुद अय्याशी करते हैं, आप खुद गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। और उस मिनरल्स का, तांबे का, सोना तक है आपके, मैं मानता हूँ तो बलूचिस्तान में सोना भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा निकाल। आप नाहल लोग हैं, आप पूरी तरीके से उसको फ़ायदा भी ना दूसरे को फ़ायदा देंगे ना अपने आप भी फ़ायदा नहीं लेंगे। आपके जो एक आदमी है, जरीन बुगटी है शायद, ये पता नहीं किसका नाम है, भूल रहा हूँ, वो खुद तो तकरीबकार ही है, लेकिन वो खुद स्विट्ज़रलैंड की नेशनलिटी लिए बैठा है, हर चीज़ वहाँ करता है, याशी करता है। आप किस किस को रोएंगे? इस तरह पाकिस्तान को बदनाम ना करें। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि देखिए, जो फौज को गाली देगा ना, समझ लो वो पाकिस्तान को गाली देगा। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कुछ फौज के अंदर होते हैं, ये नहीं है कि आप 100% तो आप सही किसी जगह माशरे में कर ही नहीं सकते। खुदा भी नहीं कर सका, अल्लाह माफ़ करे, मैं इस कुफ्र नहीं पकड़ा, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि अल्लाह अल्लाह के हाथ में तो है ना कि क्राइम को ख़त्म कर दे, लेकिन वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इंसान की जिबलत में शामिल है। तो क्राइम जो है, तो यही तो है ज़िंदगी कि किस तरह आप क्राइम से
لڑتے ہیں، کس طرح آپ سکون پہنچاتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو وہ بنایا، سردار بنایا، تو آپ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. آپ وہاں پہ یونیورسٹی بناتے، آپ ان منرل سے فائدہ اٹھاتے، اللہ کی جو نعمتیں دی ہوئی سے منرل سے فائدہ اٹھاتے، گورنمنٹ کو بھی دیتے اور باہر بھی لوگوں کو بھی دیتے، سب خوشحال ہو جاتے. اب سوئی بکتی، آپ کو پتہ ہے نا، سوئی کی جو رائلٹی ہے اسی پہ بکتی کا قتل ہوا. وہ چاہتا تھا اور مجھے وہ مل جائے رائلٹی. بھائی یہ تو پاکستان گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے زمینیں وہ نہیں کی، قبضے میں نہیں کی، کیونکہ حالانکہ یہ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی ساری زمینیں. رول تو یہی ہے. آپ کی کسی کی جاگیر تو نہیں نا باپ کی. میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں مل کے کرنا چاہیے کام. اچھا اب آئیے اس کی طرف، جو سیکورٹی ہے نا، سیکورٹی کا اجلاس. چلیں جی، عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی افغانستان سے ہمیں دوستی ہونی چاہیے، ہمیں مسلمان ملک ہے. بھائی دوستی پرنسپلی میں مانتا ہوں، دوستی مسلمان ملک سے ہی نہیں بلکہ ہماری ہندوستان سے بھی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایران سے بھی ہماری ہونی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے بیسیکلی جو ہے نا، ہم، میں تھوڑا سا اس میں اس لیے انکلوڈ کر رہا ہوں اس چیز کو، میں تکلیف کے اندر بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے نزدیک ہندو زیادہ نزدیک ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں، مذہب نہیں میں کہہ رہا، لیکن دیکھیے ہم ایک ملک کے وہ ہیں. اس ملک میں جو بڑا ہندوستان تھا، اس کے اندر مسلمان، ہندو اور سکھوں کا سارا کچھ، پورا جو ملک ہے نا وہ ان تینوں کا ہے. اور جو یہ افغانستان سے جو آئے تھے، یہ قبضہ گروپ تھے، انہوں نے بار بار حملے کیے، ہمیں تاریخ غلط پڑھائی گئی. بار بار یہ بتایا گیا اکبر بادشاہ جو وہ مسلمانوں کے لیے بڑا وہ کرتا، اس نے ہندو عورت سے شادی کی تھی اس نے. اور جناب علی، یہ جتنے بھی تھے نا، یہ جتنے تعصب پھیلائے، ان کو یہ پتہ تھا کہ مسلمان پاورفل ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کی حمایت کی تاکہ ان کو ہندوؤں کو سپریسڈ کر دیں، ڈپریسڈ کر دیں. اور اس کے بعد انہوں نے لوٹر مار شروع کر دی، ان کے مندر لوٹنے شروع کر دیا. یہ بالکل حقیقت، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ بتاتی ہے. ابھی دیکھیے کہ اکبری مسجد کے اوپر جھگڑا ہوا. مسجد جو ہوتی ہے اللہ کے نام کی ہوتی ہے، جیسے رام مندر، تو اس کا نام کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ کی مسجد؟ اکبری مسجد کیوں؟ اکبر کی کیوں ہو؟ اکبر کے باپ کی تو نہیں تھی مسجد. مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں ہزاروں بن سکتی ہیں، لیکن کریٹ کرنا پرابلمس کو. اور یہ جو افغانستان ہے، یہ جو ہے نا، آپ کا جتنی دفعہ حملے کیے انہوں نے ہندوستان کو برباد کر کے رکھ دیا. اگر یہ نہ حملے کرتے تو ہم تو خوشحال رہتے تھے سارے. ہندوستان اتنا زبردست ملک تھا، ٹوٹل ہندوستان. میں کسی پاکستان بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے الگ ملک ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، لیکن یہ تینوں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لوگ آتے سروسز کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپس کی لڑائی ہیں. اور انہوں نے پھر ظاہر ہے انگریزوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی قبضہ کیا، انہوں نے بھی لوٹ مار مچائی. جس کو موقع ملا انہوں نے، جب آپ گھر میں کمزور ہوں گے تو پھر باہر والے تو آپ پہ حملہ کریں گے. تو اب یہ جو عمران خان صاحب فرماتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی دیکھیں، افغانی جو ہے نا 20 لاکھ آدمی ضیاء کے دور سے آئے تھے. یہ اتنا بڑا بوجھ، حالانکہ پاکستان کے پاس ہے کیا، لیکن انہوں نے مہمان نوازی کی. اب جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اب امریکی فوجیں چلی گئیں، تو اب اصولاً تو ان کو واپس چلے جانا چاہیے. کیوں وہ رو رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہیں گے؟ ایک ایک افغانی کو نہیں رہنے دینا ہم نے، کیونکہ پاکستان صرف پاکستانیوں کا ہے. یہ باہر سے آئے ہوئے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. آج ٹرمپ سب کو نکال رہا ہے. کیوں نکال رہا ہے؟ اس لیے کہ بوجھ ہوتا ہے دوسرے ملک پر. آپ یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے ہم نے ہیلپ کر دی، اول تو ہیلپ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، سرحدیں بند کر دینی چاہیے تھیں. اب اس سرحدوں سے جتنا، اور اسی وہ آپ تقریب کاری ادھر سے ہی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے نا ایکچولی لڑائی ہے سرداروں کی، اور جو یہ بیچارہ جو لوور طبقہ ہے نا بلوچستان کا یا سرحد کا، ان کی ہے یہ ایکچولی لڑائی. اچھا اگر میں اس کو ریورس میں چلاؤں نا، کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ عمران خان نہیں آیا، بڑا اچھا کیا، لیکن وہ کیوں گیا چیف منسٹر ہے کے پی کا؟ آپ نے سوچا کبھی وہ کیوں گیا اجلاس کے اندر؟ وہ اس لیے گیا، عمران خان نے کیوں جانے دیا؟ اس لیے کہ روکڑا آتا ہے وہاں سے. وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا چیف منسٹر، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کے واڈا صاحب بتا رہے تھے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنا بڑا کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ کے پی کے اندر. اس کا حصہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کوئی فرشتہ نہیں ہے آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا.
بہت نیک انسان ہے، ایسا تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پیدا نہیں ہو سکتا، واقعی پیدا نہیں ہو سکتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں نہیں پیدا ہو سکتا ایسا بےہودہ آدمی جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ چلو نواز شریف تھا برا، میں مانتا ہوں، لیکن صورتحال تو صحیح تھی نا، چل تو صحیح رہا تھا ملک۔ ابھی تقریب کاری جو مر رہے ہیں لوگ، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے تو حمایت کر دی، آپ آئے بھی نہیں، حالانکہ ایکچولی آپ کو وفاداری شو کرنی چاہیے تھی پاکستان سے، نہ کہ ان کو افغانستانیوں سے۔ آپ کو کم از کم خود نہیں آنا چاہیے تھا، آپ ان کو بھیجتے، نامینیٹ کرتے اپنے آدمیوں کو کہ بھائی آپ جاؤ اور میری طرف میرے بہاف پہ آپ ڈسکس کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس طرح چاہیں، پاکستان سب سے پہلے میری پرائرٹی ہے، تو سب لوگ خوش ہوتے۔ اور پھر آپ کے پاس ایک انٹریکشن کا پلیٹ فارم مل جاتا ہے، آپ اپنے جو گریونسز تھے نا، وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی کہہ سکتے تھے کہ سر آپ یہ مہربانی کر دیں کہ آپ ری الیکشن کروا دیں، چلیں 47 اور اس کو وہ تو نہیں ہو سکتا، 45 اور 47 تو نہیں ہو سکتا، بیوقوفی مت کریں آپ کہ آپ کی جو صلاحیت ہے نا، میرے نزدیک تو ایک چپراسی کی بھی آپ سے زیادہ ہوگی۔ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، جب آپ کو چانس مل رہا تھا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی وہاں تھا، پرائم منسٹر بھی وہاں تھا، سارے ہیڈ تھے وہاں پہ، آپ پیش کرتے اور سارے ممبر بھی تھے۔ آپ نے تو ان کو بڑا آسانی دے دی اپنے ممبرس کو کہ نہیں جاؤ، وہ تو عیش کر رہے ہیں، وہ تو عیش کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، اوور ٹائم لے رہے ہیں، اور وکالت الگ کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹو پاپا جو ہے جس نے بتیسی لگوائی نئی، وہ اس ٹائپ کے لوگ آپ کو سارا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سمجھیے اپنی اہمیت، ہم سب پاکستان سے اوپر نہیں، پاکستان سے نیچے، پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے، پاکستان اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جو فوج کو برا کہے گا وہ ہمارا دوست نہیں ہوگا۔ فوج ہی ہمیں بچاتی، اللہ بچاتا ہے پہلے، اس کے بعد فوج لڑتی ہیں۔ دیکھو کتنے یتیم بچے ہو گئے بیچارے، ان کو دیکھ کے خدا قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دیکھو خام خواہ کے اندر نہ لینا ایک نہ دینا دو، جعفر ایکسپریس کو بچا رہے ہیں، اس کے اندر بھی مر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک آدمی مر گیا تو وہ ختم ہو گئی اس کی کہانی، بیوی بیچاری دوسری شادی کر لے گی، بچے رول گئے سارے، آپ کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پرنسپلی یہ دشمنی جو ہے نا اس طریقے کی، مسلمان کا پھر نام تو ختم ہو گیا، پھر اس کے نام پہ تو پھر وہ ختم ہی ہو گئی نا بات کہ آپ پنجابی کو مار رہے ہیں۔ میں خود بھی پنجابی نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم سب ایک مسلمان تو ہیں نا کم از کم، اس کے اندر کیوں آپ یہ کرتے ہیں؟ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو دہشت گرد ہیں، دیکھو وہ چلو اگر کسی نے کیا ہے تو وہ کوئی اور ہوگا نا، یہ جو غریب بیچارہ جو ایک جا رہا ہے اپنے نوکری کر کے گھر جا رہا ہے عید پہ، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ تو بتا دو، اگر آپ کو کوئی مارے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ ابھی لگ رہا ہے نا برا، آپ کو بھی تو برا لگ رہا ہے نا۔ تو اب چیف آف دی آرمی اسٹاف نے صحیح دیا ڈنڈا، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں سب مل کے چلنا پڑے گا، ورنہ یہ سوچ لینا کہ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، یہ میں بتا دو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اب دیکھ لیں عربوں کا اور اسرائیل کا ابھی تک طے نہیں ہوا، آج پھر بمبارمنٹ ہوئی، 400 آدمی مر گئے۔ یہ ایک دفعہ دشمنی بیٹھ جاتی ہے تو پھر کیا طریقہ ہے؟ اگر افغانستان آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے مسلسل، وہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اکبر بادشاہ ہیں، تو اس کو کس طرح روکیں گے آپ بتا دیں؟ چلے آپ ہی بتا دیں عمران خان صاحب، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نامہ ہے تو آپ ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔